الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی آج ہماری گفتگو کا عنوان، عظمت وفا کا پہلا عنوان سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ آج ان کا یوم وصال ہے، اس نسبت سے ہم آج ان کی شخصیت پر گفتگو کریں گے، لیکن میں ابتداءً عرض کر دوں کہ ہم اس وقت تھوڑا سا روایت سے ہٹ کر گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت سارا مطالعہ ان کی بابت پیش کیا جا چکا ہے اور کتب کے اندر بھی ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیا ہے۔ تو اس وقت میں چاہوں گا ایک نئی جہت مطالعہ ان کے حوالے سے میں پیش کر دوں، تاکہ ایک نئے عنوان کا اضافہ قلب و روح کی گرمی کا باعث بن جائے اور امت کو ان کی حرمت کا، ان کے وقار کا اور ان کی خدمات اور ایثار اور وفا کی عظمت کا اندازہ ہو جائے، اور امت جو ہے ان کے عظمت مآب بارگاہ ہمیں وہ نظر عقیدت پیش کرے جس طرح دیگر اکابرین امت کی بابت ہم اپنا عقیدہ اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا آج ہم جائزہ لیں گے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جو فکر رسا عطا فرمائی تھی، جو شعور کی بلیدگی عطا فرمائی تھی، جو حکمتوں کا نور عطا فرمایا تھا، اور جو فکر کی بلندی عطا فرمائی تھی، اور جو اللہ کی غیرت کے مظہر کے طور پر ان کا وجود جب سامنے آیا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو کس حکمت کے ساتھ پیش کیا ہے، آج ہم وہ پیش کریں گے۔ تو ہم آج اس ٹائٹل پر گفتگو کریں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ ذات ہے جو سب سے پہلے اسلام کے اندر ترجمان اسلام بھی ہیں، ترجمان قرآن بھی ہیں، ترجمان نبوت بھی ہیں اور ترجمان توحید بھی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا انہوں نے، تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں حضرت ابو طالب علیہ السلام گنگناتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے، قرآن کریم کی عظمت بتاتے رہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بتاتے رہے اور وحی کی حرمت کا تصور دیتے رہے، اور پھر ساتھ ساتھ شان الوہیت کی عظمت کا وہ تصور دیتے رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا اعلان، تو اس اعلان کے بعد تو پھر ایک باضابطہ نظم کے ساتھ انہوں نے اپنی ان سرگرمیوں کو برقرار رکھا اور لوگوں کے شعور کو بیدار کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راہیں ہموار فرمائی ہیں۔ اور پھر جہاں جہاں کہیں کوئی
ایسی ناگفتہ صورتحال پیش آئی، اور یعنی ان حقیقتوں کو روکنے کے لیے جب کوئی قوت بن کر سامنے آیا تو پھر جناب ابو طالب علیہ السلام اللہ کی غیرت بن کر اس کے مد مقابل آئے اور اس کا جواب بنے، اور حفاظت نبوی میں اپنا کردار ادا کیا، حفاظت قرآن میں اپنا کردار ادا کیا، حفاظت اسلام میں اپنا کردار ادا کیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت امت کی فکر کے اندر چونکہ ایک مذہبی تناؤ اور تنوع موجود ہے، اس لیے لوگ وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہیں کہ جناب والا ان کو کیسے مانا جائے۔ میں یہ برملا عرض کرنا چاہتا ہوں پوری امت سے، سچ ٹی وی کی سکرین کے حوالے سے، کہ امت اس ضرب تقسیم میں نہ پڑے کہ وہ کیا تھے۔ امت صرف اس عظمت میں اتر جائے کہ ان کے رویوں کی حرمت کیا تھی۔ قرآن کریم کی 2200 آیات ان کے رویوں کی حرمت کو بیان کر رہی ہیں۔ جن جن راہوں سے ابو طالب علیہ السلام نے گزر کر کردار دیا ہے اور حرمت مآب کردار دیا ہے، ان راہوں کو ذرا دیکھ لیں۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر اہل علم اور اہل ایمان ان حرمت مآب راہوں پر چل نکلیں، ان کو اسوہ بنا کر، تو پھر فقیر اس بات کی ضمانت دیتا ہے اللہ کے فضل سے کہ روح اسلام پر، روح کائنات پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور امت مسلمہ کائنات کو لیڈ کرے گی، اور انسانیت جو ہے ایک خاص ماحول میں اتر جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ امت اس سبجیکٹ کو ان کے کردار کی حرمت میں دیکھے، اور پھر ایسا نہیں کہ خیال آرائی کے تصور میں، ان کا چونکہ سارا کردار نتیجہ خیز ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ آج اگر اسلام ہم تک پہنچا ہے پوری صحت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، تو اس کے پیچھے بنیادی کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظیمت ہے۔ لیکن ہم نے ان کو جب ترازو کرنا چاہا، کسی نے ایمان پر کیا، کسی نے عدم ایمان پر کیا، تو یہ ایک فضول بحث تھی جو شروع سے چلی آئی ہے۔ تو فقیر نے جب سے بحمداللہ تعالیٰ اس پر تحقیق کی ہے، تو پھر قرآن کریم کی روشن آیات کو سامنے رکھ کر میں نے اسے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ فرمایا محبوب بلند بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں تیرے پیار کی عظمت میں، خواہ حالات انہیں کہیں کہیں جا کر الجھائیں، پریشان کریں۔ اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء، ان کی شان یہ ہے کہ حالات کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جتنے سنگین حالات دیکھے ہیں کائنات میں، اتنے حالات سنگین جو ہیں کسی نے نہیں دیکھے، اور ان حالات کے اندر جو ان کا کردار تھا، ان کی عظیمت کی حرمت تھی، ان کے وقار کا تقدس تھا، اور ان کی حکمت اور تدبر کے تقدس مآب جذبے تھے، وہ ایسی عظیم حقیقتیں ہیں کہ جن کا انکار کائنات کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، منکر بھی نہیں کر سکتا، جو ان کی حرمت کا احترام نہیں کرتا وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ ٹائٹل دیا کہ کمال کے ہیں وہ بندے، بلند بخت ہیں جو عہد وفا میں پورا اترتے ہیں، خاص کر سنگین ترین حالات میں، مشکل در مشکل پھر مشکل، یعنی ایسے حالات میں کہ جب مشکلات کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، یہ بندے استقامت کا کوہ گراں بن کر مد مقابلہ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام گزرے ہیں، کوئی اپنے نقشہ خیال میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کتنے حالات سے وہ گزرے ہیں، اور ذوق کیا تھا کہ دین محمد کی حفاظت ہو جائے، ذات محمد کی حفاظت ہو جائے، اور ان لوگوں کو، ان جاہلوں کو بتایا جائے کہ محمد کون ہے اور دین محمد کیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی عظمت میں یہ سب کچھ بیان بھی کرتے رہے، اور سینہ سپر ہو کر خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جھونک دیا ان حالات کے اندر۔ کوئی صرفہ نہیں کیا کہ فلاں بچ جائے، میری نسل کا کوئی تسلسل جاری رہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ جھونک دیا، اور اس حرمت کو سلام نیاز پیش کرے امت جس نے 4 نسلوں کا خون اسلام کے شجرہ طیبہ کو پیش کر کے اسلام کی حفاظت کی۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اس انداز میں صبر اور استقامت کے ساتھ وفا کی عظمت میں اترے رہے، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے قلبی سچائی کی تصدیق میں خدا ہو کر میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو جن کے قلب و روح کی حرمتوں کی تصدیق خدا کرے، ان کو کسی مولانا صاحب سے اپنے ایمان پر تصدیق کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی کیفیات پر تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم آج میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی آیات بھی پیش کی جائیں ان کی حرمت میں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے سینہ اقدس میں جو چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں، اس روشنی میں آج اپنے عنوان کو نبھاؤں، اور تاکہ اندازہ ہو پائے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنی شخصیت میں صرف فرد بشر نہ تھے بلکہ عظمت بشر تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے کردار کی حرمت میں اللہ کا اعتماد تھے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر بلکہ قرآن کریم نے تو اس حوالے سے اللہ کی غیرت کا ٹائٹل دیا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظیمت مآب حرمتیں اللہ کی غیرت کا آئینہ ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کا اعتماد ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو میں ہیں، اور آپ کا زمانہ بچپنے کا گزر رہا ہے، اور گنگناتے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر آتے ہیں، اور آ کر کیا خوبصورت تصور دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہیں اور حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، مزاب رحمت میں کھڑے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں مست ہیں، تو آپ نے نعرہ مستانہ لگایا، ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ میں اس کو مالک مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں جس کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ صاحب عطا ہے۔ کائنات کی ابتدا بھی اس کی قدرت سے ہوئی اور انتہا بھی اس کی قدرت اور ارادے سے ہوگی۔ ومن تحت السماء له بحق، اور جو زمین آسمان کے نیچے حقیقتیں ہیں، ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہوں، ہر حقیقت اس کے حضور سجدہ ریز ہے۔ میں اس کو خدا مانتا ہوں جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَمَن فَوْقَ السَّمَاءِ لَهُ عَبِيدٌ، اور جو آسمانوں کے اوپر حقیقتیں ہیں وہ اسی کی بندگی میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ توحید باری تعالیٰ کا تصور انہوں نے دیا ہے۔ ابھی قرآن خاموش، دین کے تمام اقدار و روایات خاموش، لیکن ابو طالب علیہ السلام نے خاموشی توڑی اور توڑ کر لوگوں کو حقائق کی طرف موڑنا شروع کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلو میں لیتے ہیں اور سینے سے لپٹا کر یہ کہتے ہیں، لقد اکرم اللہ النبی محمدہ۔ یہ نبوت کی ترجمانی ہے، لقد اکرم اللہ النبی محمدہ، اللہ نے ساری بزرگیوں کو سمیٹ کر دامن محمد میں رکھ دیا ہے۔ فاکرم خلق اللہ فی الناس احمدہ، ساری مخلوق کے اندر اگر کوئی صاحب عزت اور توقیر ہے، اگر کوئی اکرم ذات ہے، اگر کوئی بلند و بالا اور بزرگ ترین ذات ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ترجمانی کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کی۔ پھر فرمایا یہ اتنے اکرم ہیں، اللہ اکبر، وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، یہ اتنے عظیم ہیں، خدا کو اتنے محبوب ہیں کہ خدا ذوالجلال نے کائنات کے کسی شخص کا نام ان کو نہیں دیا، اپنے ہی نام سے مشتق فرمایا ہے، بلکہ اپنا ہی نام عطا کر دیا ہے۔ وہ صاحب عرش محمود ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں جن کی بار بار تعریف ہوتی ہے۔ یہ نبوت کی ترجمانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ نبوت کی ترجمانی کرتے ہوئے مزید حضرت ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الامین محمدا فی قومہ اندی یفوق المنازل الاولادی، فرمائے محمد پوری کائنات میں امین ہیں، یہ خدائے ذوالجلال کی وحی کے بھی امین ہیں اور کائنات کی ہر حرمت کے امین ہیں، اور جب میں ان کا اور اولاد کا تقابل کرتا ہوں تو پھر میرا دل ان کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ میری اولاد بہت پیچھے ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بہت آگے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے یہ نبوت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلان نبوت، تو اس وقت لوگ مزاحمت کرنے میں آ گئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا بازو پکڑ کر کہا اذا قیل من خیر ھذا الورا، اور تم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الجھتے ہو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آئے کائنات کے اندر کوئی شخص بتائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی ہے بہتر؟ اس سے بہتر کائنات میں نہ کوئی ذات ہے، نہ کائنات کی کوئی بات ہے۔ لوگوں نے کہا کس جہت سے کہہ رہے ہو؟ فرمایا قبیلا واکرمہم اسرتی، اس کا قبیلہ بھی سب سے افضل ہے کائنات کے اندر، اور اس کا خاندان بھی سب سے افضل ہے کائنات کے اندر۔ اگر کسی کے دامن میں کوئی جوابی صورت ہوتی تو جواب کے طور پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے آ جاتی۔ کائنات دم بخود تھی۔ کیوں دم بخود تھی؟ کہ یہ حقیقتیں انہوں نے کسی تاریخی تصور سے نہیں، اللہ کی مشیت کے آئینے میں دیکھی تھیں، اور خدائے ذوالجلال نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق تمہارے پاس وہ شان والا رسول آیا، ان نفوس قدسیہ سے آیا کہ نفاستیں اور حرمتیں جن کا طواف کرتی ہیں، سب سے نفیس ترین اخلاق کی عظمت میں، کردار کی حرمت میں، عقیدے کی لطافت میں، سب سے عظیم ترین خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عظمیٰ ہے، حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہیں اور آباء و اجداد ہیں۔ اور پھر فرمایا انافو بعبد مناف، آؤ تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم تاریخ کے ورق نہ الٹو پلٹو، تم رویوں کو دیکھو، تمہارے مشاہدے میں حضرت عبد مناف گزرے ہیں، آؤ کوئی حرمت میں آپ رویہ ایسا آپ کو نظر آتا ہے جس پر آپ انگشت نمائی کر سکتے ہیں، تو کائنات کا کوئی باسی نہیں بول پایا۔ فرمایا وفضلہ ہاشم الغرتی، پھر اس کے بعد حضرت عبد مناف کی جو حرمت ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ جناب ہاشم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ ان کی سخا، ان کا کرم اور مخلوق خدا سے ان کی بلائیوں کے جذبے کتنے قابل امتنان ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ کائنات کا کوئی شخص ایسا ہے جو حضرت ہاشم کی مثال لے آئے؟ پھر فرمایا لقد حل مجد بنی ہاشمین مکان النعام والنصرت، فرمایا یہ بنی ہاشم جو ہے، اللہ نے ان کو وہ بزرگیاں عطا فرمائیں کہ نعام اور نصرہ ستارہ اتنے بلند ہے جس سے آگے کسی بلندی کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا ان کی بزرگی ان ستاروں سے بھی بلند و بالا ہے۔ پھر فرمایا وخیر بنی ہاشم، یہ ترجمانی کر رہا ہے رسالت کی، یہ ترجمانی کر رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ فرماتے ہیں وخیر بنی ہاشم، اب ان عظیم نفوس قدسیہ سے جو سب سے افضل وجود ہے، بنی ہاشم میں سب سے افضل حقیقت ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر کفار سے کہا لوگو تم انہیں محمد بن عبداللہ سمجھتے ہو؟ ذرا آؤ عرش عظیم کی مالک، عرش عظیم کے مالک کی مشیت کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ لوگوں نے کہا اے ابو طالب کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس میں تو کچھ شک نہیں، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور بنی ہاشم میں اپنے رویے کی حرمت کی بنیاد پر افضل و اعلیٰ بھی ہیں، کہنا کیا چاہتے ہوں؟ فرمایا رسول الالہ علی فطرتی، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے قدم کی برکت سے سرزمین عرب وحی کے نور سے نوازی گئی ہے۔ جانتے ہو کہ 3500 سال کی فترت سرزمین عرب خالی تھی وحی کے نور سے، اخلاقی اقدار سے، حرمت مآب رویوں سے خالی تھی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حرمتوں کی عظمت بن کر اور اخلاق عظیمہ کا ایک پیکر محسوس بن کر تشریف فرما ہوئے، اور اپنے سینے میں وحی کا نور رکھتے ہیں، رسول الالہ علی فطرتی۔ جب سرزمین عرب ہزاروں سال سے وحی کے نور سے خالی تھی، محمد کریم نے قدم رنجہ فرمایا تو اللہ نے محمد کریم کی برکت سے سرزمین عرب کو وحی کے نور سے بھر دیا ہے۔ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری اقدار و روایات کے خلاف ہے، ہمارے تصورات فکر اور ہماری خاندانی جو مذہبی صورتحال ہے اس سے کے خلاف ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم رسالت نہیں چلنے دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترجمانی فرماتے ہوئے فرمایا وَمَا ذَنْبُ الَّذِي مَنْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، تم
اس بات کو تو مانتے ہو کہ محمد صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کریم بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، رشید بھی ہیں، عادل بھی ہیں، غیر طائش بھی ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، بکھری ہوئی کائنات کو ایک نور کی تسبیح میں پرونا چاہتے ہیں، تو بتاؤ باسیان مکہ وہ کون سا ایسا گناہ کر رہے ہیں؟ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ، یہ کوئی ایسا گناہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اس میں کیا کوئی شک ہے؟ اللہ ایک ہے اور یہ حقیقت ہے، اور جس دین کی بنا محمد کریم رکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَدِينٍ قَدِيمٍ أَهْلُهُ غَيْرُهُ يَبِي، یہ آدم کا بھی یہی دین تھا، نوح کا بھی یہی دین تھا، 1.25 پیغمبروں کا یہی دین تھا، اور جس نے اس دین کو قبول کیا ہے اللہ نے اس کو دونوں جہانوں کے خسارے سے الگ کر دیا ہے، ان کو کامیابیاں اور کامرانیوں کا نور عطا فرما دیا ہے۔ مَحَ اللَّهُ مِنْهَا كُفْرُهُمْ وَعُقُوقُهُمْ، یاد رکھو محمد وہ نور بن کر آئے ہیں کہ اللہ اس نور کی برکت سے کائنات کے سینے سے کفر کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اور پھر اگر تم مزاحمت میں اترو گے تو سنو، وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ الَّذِي هُوَ رَبُّهُ بِأَهْلِ الْعُقَيْرِ أَوْ بِسُكَّانِ يَثْرِبِ، یاد رکھو اگر تمہارا یہ شوق پیدا ہو، من میں مچلے کہ ہم اس حقیقت کو روکیں گے، اس تحریک کو روکیں گے، تو نہیں روک پاؤ گے۔ کیوں کہ اللہ اس کا مددگار ہے، جو اس کا رب ہے حقیقی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی رب ہے، وہ اس کا مددگار ہے، معاون ہے، اور میں اس کی مدد کا ترجمان ہوں، خادم ہوں اس مدد میں۔ اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، آؤ میں کھڑا ہو گیا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں اور ان کے دین کی حمایت میں۔ کوئی ہے کائنات کے اندر جو میری تلوار کی کاٹ کو برداشت کر سکے؟ آئے میدان میں۔ وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ الَّذِي هُوَ رَبُّهُ، جو اس کا لا شریک رب ہے، وہ اس کی مدد میں اس کا نور اتر رہا ہے، قرآن کی صورت میں اتر رہا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی وحی کی صورت میں اتر رہا ہے، اور میں ان حقیقتوں کا ترجمان ہوں اور محافظ ہوں۔ آؤ۔ پھر ارشاد فرمایا تم کہتے ہو کہ مکہ میں اس کو لپیٹ لیا جائے، ایسا نہیں، بِأَهْلِ الْعُقَيْرِ أَوْ بِسُكَّانِ يَثْرِبِ، اس کا دین عقیر سے یثرب تک، پھر یثرب سے کائنات تک پھیل جائے گا۔ کائنات کا کوئی ایسا کونا نہیں بچے گا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہ پہنچے۔ اور پھر اگر تم جارحیت اترو گے، یمیناً صدقنا اللہ فیہا ولم نکن لنحلف بطلانا بالعتیق معجبی، فرمایا پھر اگر تم اترو گے اس حوالے سے تو پھر یہ بھی بات سن رکھو، ہم اللہ کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں اور بیت اللہ کی حرمت کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ قسم ہم اس وقت اٹھاتے ہیں بنی ہاشم جس وقت ہم آمادہ ہو جائیں جان دینے پر، قربان ہونے پر، اور اس قسم کو سچا کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو اس وقت اٹھاتے ہیں، پہلے ہم قسم ہی نہیں اٹھاتے۔ تو ہم نے اس نبی کی عظمت کے لیے قسم اٹھائی ہے، نفارق حتی نسرع حولہ، ہم ریزہ ریزہ ہو کر ان کے قدموں میں بکھر جائیں گے مگر ان کا بال بھی بھیکا نہیں ہونے دیں گے۔ وما بالو تکذیب النبی المقرب، یہ تو وہ مقرب نبی ہے خدا کا جس کی تکذیب بنتی ہی نہیں ہے، تم کس پیمانے میں ان کی تکذیب کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ اور پھر اگر تم جنگ کی طرف آؤ گے تو سنو، وَلَسْنَا أَن نَمُلَّ الْحَرْبَ حَتَّى تَمَلَّنَا، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہم جنگوں سے نہیں تھکتے بلکہ جنگیں ہم سے تھک جایا کرتی ہیں۔ وَلَا نَشْتَكِي مَا قَدْ يَدُوبُ مِنَ النَّكَبِ، اور پھر یہ بھی یاد رکھو جتنے بھی حالات مشکل ترین آئیں تو ہم حالات سے لڑ جاتے ہیں، کبھی حالات کا بھی شکوہ نہیں کرتے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو پیدا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حرمت کے لیے ہوئے ہیں، ہمیں تو خدا نے وجود ہی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیا ہے۔ اور جب ہم میدان میں اترتے ہیں، وَلَٰكِنَّنَا أَهْلَ الْحُفَّاظِ وَالنُّهَا إِذَا طَارَ أَرْوَاحُ الْقُمَّاتِ مِنَ الرُّعَبِ، جب ہم میدان میں اترتے ہیں تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے کلیجے، ان کی روحیں بے قرار ہو جاتی ہیں اور اڑنا شروع کر دیتی ہیں، ان کے وجود سے اڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ نحن بنی ہاشم،
ہم بنی ہاشم ہیں، یاد رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا دوستان محترم، یہ نبوت کی ترجمانی کس غیور انداز میں کر رہے ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا شرف القیامت والمعاد بنصرہ، او اللہ کے بندو لوٹ آؤ اپنی اس عظمت کی طرف۔ آخرت میں ہم نے خدا کو منہ دکھانا ہے، اور آخرت کے اندر ساری بزرگیوں کا باعث ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے اور ان کی نصرت ہے۔ وَيُعَاجِلِ الدُّنْيَا وَيَهُوزُ السُّدَدَا، اور پھر فرمایا محمد کریم اپنی فطرت میں اتنے بلند ہیں۔ وَخَلَائِقًا شَرُفَتْ بِمَجْدِ نِسَابِهِ يَكْفِيكَ مِنْهُ الْيَوْمَ مَا تَرْجُو غَدًا۔ محمد اپنی کرم اور سخاوت میں اتنے بلند ہیں، اتنا عطا کر دیتے ہیں، اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ کل کے لیے طلب کے پیمانے ہی نہیں رہتے۔ آنے والے حالات، آنے والے ضرورتیں بھی اتنی پوری کر دیتے ہیں کہ کسی کو سائل چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کہ اب اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے سوال کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ ترجمانی کر رہے ہیں نبوت کی اور توحید باری تعالیٰ کی۔ یاد رکھو بت پرستی جس بھی زمانے میں رہی ایک آلودگی رہی، یہ ایک طے حقیقت ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ بت پرستی بھی کی کوئی حقیقت ہے۔ تراشے ہوئے بت، کوئی پتھر کا، کوئی پیتل کا، کوئی وغیرہ وغیرہ، اور ہر اس شخص نے جس کے خمیر میں توحید باری تعالیٰ کا نور رہا، اس نے بتوں سے نفرت بھی کی اور بت پرستوں سے لڑ بھی گیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شخص ہے جس نے بت پرستوں کے خلاف سب سے پہلے میان سے تلوار نکالی ہے۔ سب سے پہلے عرب کے اندر جس ذات نے بتوں کی مذمت بیان کی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں ذرا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے رویوں میں تو اتر کر دیکھو۔ مذہبی جوڑ توڑ کرتے رہنا جہاں تک آپ کا خیال جائے، لیکن آؤ تو صحیح جہاں ذرا کھڑے ہو کر تو دیکھو کہ ابو طالب ہیں کون۔ نبوت سے بھی پہلے جو شخص بت پرستی کی مذمت بیان کر رہا ہے، اس پر شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ مشرک ہے جس نے سب سے پہلے، اور ہوا یہ، یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ درپیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی تھی، اور اتفاق سے کچھ عرصہ بعد قحط سالی آئی، لوگ پریشان ہو گئے، انتہا درجے سے آگے چلے گئے۔ تو وہ اپنے بتوں شتوں کے پاس گئے، کچھ بھی رہا، وہ تو بت ہوتے ہیں، وہ تو خود سے بھی نہیں بنتے، تو وہ بارش کیسے پیش کر سکے؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل مکہ آئے کہ تم بنی ہاشم ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بزرگی ہے، لہذا تم ہمارے بتوں سے کہو کہ بارش کے لیے کوئی نہ کوئی وسائل پیدا کریں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہا ظالموں، جن بتوں سے میں اور میرے آباء و اجداد نفرت کرتے رہے، میں ان سے مخاطب کہوں، میں ان کو کچھ کہوں؟ وَأَنْ آئِبُ اللَّاتِ فِي الْقَوْلِهِ وَلَوْلَا رِدَ اللَّهِ نُمْتِرُ۔ یہ کیا بکواس ہے کہ اگر لات اور عزات راضی نہ ہوئے تو ہمیں بارش نہیں آئے گی؟ کہا وہ جہالت کا تسلسل گزر گیا، آؤ اب بارش ہم برساتے ہیں، اور کیسے برساتے ہیں، بارش ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے مزاج کی حرمت کے ہی خلاف ہے، میں تو ان کی مذمت بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے بھی پہلے جس شخص نے بتوں کی مذمت بیان کی ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ کیسے شوقیہ مولانا صاحبان کہہ دیتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرک کا سب سے پہلے جس نے خاتمہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے وہ ذات ابو طالب علیہ السلام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلے گئے کعبۃ اللہ کے اندر، اور حضور علیہ السلام کی پشت کو کعبہ کی طرف لگا کر کہا اے کریم محمد، ذرا اپنے رب سے کہیے نا، اپنے رب سے کہیے نا، ذرا چہرہ اٹھا کر اپنے رب سے کہیے نا کہ وہ بارش عطا کر دے۔ کیا کمال ہے، اور اس بات کی میرے نبی پاک نے بھی تصدیق کی ہے۔ جو ہی چہرہ محمد حسن رحمت بن کر اوپر اٹھا تو پھر اس کیفیت کو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے ذوق فراواں میں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِنِ۔ اے محبوب، تیرے حسن کی رعنائی میں اتنا بڑا عظمت کا تقدس تھا کہ بادل بھی تاب نہ لا سکے، تیرے حسن کو دیکھ کر انہوں نے بھی سینہ کھول دیا ہے۔ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِنِ۔ محمد کریم تو وہ ذات ہیں جو یتیموں کے آسرا ہیں،
میں پوچھتا ہوں اہل علم سے، بتائیں ابو طالب علیہ السلام کو کون سی وحی آئی ہے کہ یہ یتیموں کے ماوا ہیں؟ ابھی تو حضور بچپن کے حالت سے گزر رہے ہیں اور شیر خارگی کے تسلسل سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا مقدر بیان کر دیا ہے اور نبوت کا جو مستقبل ہے اس کی نشاندہی کر دی ہے کہ یہ اس شان کے مالک ہیں۔ تو دوستان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام ہیں، محسن ملت اسلامیہ ہیں اور محسن رسول ہیں۔ پھر فرمایا قد اتاکم من الملیک رسول فاقبلوا بصالح الاعمال فاقبلوا احمدا فان من اللہ رداء علیہ غیر مزالی۔ فرمایا اٹھو، محمد کریم کے قدموں میں جھک جاؤ، یہ اللہ کا پکا اور سچا رسول ہے، سارے اعمال کی طرف تمہیں لے جائے گا اور اس کو قبول کرو۔ یاد رکھو فإن من اللہ رداءہ، اس پر خدا نے جو اوڑھنی اوڑھی ہے نبوت کی وہ کوئی بھی نہیں قیامت تک اتار سکتا، اور یہ آخر الزمان نبی ہے۔ قرآن نے 55 سال بعد خاتم النبیین کا ٹائٹل دیا حضور کو، اور انہوں نے 55 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا اور ختم نبوت کا اعلان کیا۔ فرمایا فمن مثلہ ای معمل اذا قاسہ الحکام عدت تفاضلی۔ آؤ کائنات کے بڑے بڑے لوگوں، آؤ محمد کی طرف ذرا گزر کر تو دکھاؤ، ہر ایک کی پگڑی محمد کے قدموں میں گر جائے گی۔ اس جیسا کائنات میں مشکل کشا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا کائنات میں مشکل کشا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنا عطا کرتا ہے کہ مانگنے اور طلب کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حلیم رشید غیر طائش، یہ کتنا حلیم ہے، یہ کتنا رشید اور سمجھدار ہے، عادل بھی ہے، یعنی طائش بھی نہیں ہے، یہ طیش میں بھی نہیں آتا۔ یوالی الہا لیس عنہ بغافلی، خدا اس سے اتنا پیار کرتا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا۔ فأیدہ ربہ بالعباد بنصرہ، یہ وہ ذات ہے جس کی تائید میں خدا اپنی مدد لے کر خود تشریف فرما ہوا ہے اپنی شایان شان۔ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقُّهُ غَيْرُ نَاصِلِ، اس کا دین غالب رہے گا۔ لا شک ان اللہ رافع امرہ، ان اللہ رافع امرہ یوم تجادل، یہ وہ ہے جس کا دین اتنا غالب آئے گا۔ لا شک ولا شک ان اللہ رافع امرہ ومعلیہ فی الدنیا ویوم تجادل، دنیا میں بھی اس کا دین غالب رہے گا اور قیامت کے دن بھی اس کے دین کا غلغلہ ہوگا۔ تو دوستان محترم، یہ ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام جو نبوت کی ترجمانی کر رہے ہیں اور عظمت میں، اور پھر فرمایا بأن سیوف اللہ والمجد کلہ، یاد رکھو اہل مکہ ہم اللہ کی تلواریں ہیں، آؤ تو صحیح، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ نبی عطاہ الوحی من عند ربہ، یہ وہ عظمت والا نبی ہے، اللہ اس کے رب کی بارگاہ سے اسے وحی آتی ہے۔ لا ومن قال لا یقرأ بہا سن نادمی، جو اس عظمت کا انکار کرتا ہے وہ یہاں بھی شرمندہ رہے گا اور آخرت کے دن میں بھی شرمندہ رہے گا۔ وہ ظلم النبی جاء یدعو الی الہدی، یہ کیا بات ہے کرتے ہو تم، ظلم پر اتر آئے ہو؟ یہ ایسا نبی ہے جو ہدایت کا نور لے کر آیا ہے اور صاحب عرش عظیم کی طرف سے دین قیم لے کر آیا ہے، آؤ اس کے قدموں میں گر جاؤ۔ تو ناظرین کرام، اب جب وہاں سے دین اپنے مضبوط پیرائے میں شروع ہوا تو سب سے پہلے جس ذات والا صفات نے اسلام کی سفارت میں کردار ادا کیا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے حبشہ کو خط لکھا، شاہ حبشہ کو خط لکھا، اتعلم ملک الحبش ان محمدا نبی کموسیٰ والمسیح ابن مریم، اے حبشہ کے شہنشاہ جان لو کہ محمد آخر الزمان نبی ہے۔ فلا تجعلوا للہ ندا واسلموا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ بناؤ، لوٹ جاؤ اور جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ وَإِنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ لَيْسَ بِمُظْلِمٍ، محمد وہ راستہ دکھاتے ہیں جس میں اندھیرا نہیں ہے۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کی وہ ترجمانی کرتے ہیں کہ جس قرآن اور وحی کے بارے میں تم شور شرابہ کرتے ہوئے کفار مکہ، آؤ تو صحیح، یاتی بامر جلی غیر ذی عوج، یہ ایسا روشن امر ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ قد تبین فی آیات یاسین، اگر یقین کی منزل میں اترنا ہے تو آیات یاسین کا مطالعہ کر لو،
یقیناً تمہیں اللہ کی توحید کے جلوے بھی نظر آئیں گے، محمد کریم کا حسن رسالت بھی نظر آئے گا، اور تم اپنی فطرت میں مجبور ہو جاؤ گے محمد کریم کی غلامی کے لیے۔ غور تو کرو تم اس حوالے سے۔ تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں سارے حالات اور احوال کو بیان کرتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اپنے حرمت مآب رویوں میں اتنے بلند ہیں کہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ان رویوں کے تقدس کو بیان کر کے اپنے سینے میں محفوظ رکھتی ہیں۔ میں پوری امت سے کہتا ہوں کہ آج ان پر بحث و تمہیز کو چھوڑ کر ان کے اسوے میں اتر جائیں۔ یقیناً ان کا اسوہ بقائے دین کا ضامن ہے اور آپ کی عظمت کا بھی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔